السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ہر طرح کی حمد و ستائش اللہ عز و جل کے لیے ہے جو حق بیان کرتا ہے اور حق و باطل کے درمیان سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ خود برحق ہے اور حق کی راہ کو واضح کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور سچے و امانت دار رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کے آل و عیال پر، ان کے تمام جانثار ساتھیوں پر، تابعین پر، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی و خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن کریم کے واقعات اور قصوں میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت اور لازوال دروس و اسباق موجود ہیں، جنہیں قرآن کریم دلوں میں اتار دیتا ہے، اور جو قرآن کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان کی بدولت راسخ و پیوست ہو کر نور و نکھت بکھیرتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن کریم کے باغ میں زندگی گزارتا ہے، اس کی قدر و منزلت بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے سامنے سارے معاملات نمایاں اور واضح رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک معزز و بلند کردار عورت، ایک عبادت گزار و مطیع و فرمانبردار خاتون کا ذکر بڑی شان سے کیا ہے، اور انہی کے نام سے موسوم صورت میں ان کا ذکر خیر کر کے ان کے تذکرے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر، جن کا تذکیہ ان کی ولادت سے قبل کیا گیا، جن کی زندگی کا سورج ایک ایسے گھرانے میں نمودار ہوا جس کو تقوی و نیکی وراثت میں ملی تھی، اور جس کو رب نے چن لیا تھا، جس کی تعریف رب نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کیا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں سے پسند کیا ہے۔ عمران مریم علیہ السلام کے والد ماجد تھے، اور عمران کی بیٹی کو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بننے کا اعزاز حاصل تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ایسا گھرانہ جس پر دین کا سایہ ہو، جہاں اطاعت و فرمانبرداری کا چراغ روشن ہو، جو ذکر الہی سے آباد ہو، اور جہاں شریعت کا بول بالا ہو، وہ ایک نیک گھرانہ ہے جس سے نکلنے والے پودے بھی پاکیزہ اور ثمر آور ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی ہو۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ محترم اپنے پیٹ میں موجود بچے کی ولادت سے قبل ہی اس کے مستقبل کی پلاننگ تیار کر چکی تھی، اور اس کی زندگی کے لیے ایک بلند و اعلیٰ مقصد مقرر کر چکی تھی۔ قرآن کریم نے ان کی سچی نیت کو بیان کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں وہ تیری عبادت کے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، میں نے تیری اطاعت اور تیرے مقدس گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، اس کو دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں کروں گی۔ اولاد کے لیے دعا کرنا تربیت کی بنیاد ہے، اور اس کے نیک بننے اور اس کو نیک بنانے کی کنجی ہے۔ والدین کی زبان ہمیشہ اولاد کے لیے دعائے خیر سے تر ہونی چاہیے، اور کبھی بھی اس تعلق سے دلوں پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ماں طیش و غضب اور جذبات میں آ کر بے قابو ہو جائے اور اپنی اولاد کے لیے ہلاکت اور بے توفیقی کی دعا کر بیٹھے، اور وہ دعا قبولیت کے وقت کو پالے۔ عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ صدق نیت کے ساتھ رب سے خالص دعا کی کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ یعنی میری دعا کو سننے والا، اور جو میرے حق میں بہتر اس سے واقفیت رکھنے والا، کیونکہ انسان کبھی کسی چیز کا سوال کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، لہذا اپنے معاملے کو رب کے علم کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب اس نے جنا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے اعتذار کرتے ہوئے بات کہی کہ میں نے لڑکی جنی ہے اور یہ بیت المقدس میں خدمت کے قابل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مرد جس کی میں نے بیت المقدس میں خدمت کے لیے خواہش کی تھی عورت کی طرح کمزور نہیں ہوتا، مرد خدمت کرنے اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ موزوں ہوتا ہے، لہذا اس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ بعض چیزوں میں مرد عورت پر فائق ہوتا ہے، جبکہ عورت بعض خصوصیات کی بنیاد پر ایسے منصب کے قابل بن جاتی ہے
جس جگہ کو نہ مرد لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ صدیقہ مریم علیہ السلام اس معاملے میں آئیڈیل و نمونہ ہے، جو اس خیال و موقف کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن اس پر ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے کردار کو آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز اور قابل تقلید قرار دیتا ہے۔ اللہ نے عمران کی بیوی کی ان کی بچی کے حق میں دعا قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا، اور ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، بلکہ تمام مسلم بچیوں کے لیے زندگی میں راہ مستقیم کی لکیریں کھینچ دیا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے تمام تر کوششیں ہوں، عفت و عصمت اور ادب و وقار کے ساتھ وہ نشوونما پائے اور نیک صحبت اختیار کی جائے جو اطاعت و عبادت میں معین و مددگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب زکریا اس کے پاس حجرے میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ اور کہتی ہے اللہ کے ہاں سے آئی ہے، اللہ جسے چاہے بے قیاس رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ انسان کو ایسی روزی فراہم کرتا ہے جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بغیر کسی عوض اور بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے، وہی مالدار ہے جو کثرت سے روزی عطا کرتا ہے۔ مریم صدیقہ کی اس سیرت میں ہمارے لیے یہ تعلیم و درس ہے کہ نعمت منعم کی جانب منسوب کریں اور اس نعمت پر منعم و محسن کا شکر بجا لائیں۔ اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ و رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ آیت میں خصوصی طور پر صدیقہ مریم کی اور عموماً تمام عورتوں کی کیا ہی شاندار تکریم اور عزت افزائی کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک عورت کو اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کے بلند مقام و مرتبہ کو سراہتے ہوئے اور عورت کے پیغام کو اجاگر کرتے ہوئے اس کا نام لے کر قرآن کریم میں یا مریم یعنی اے مریم کہہ کر خطاب کیا ہے۔ خواتین اسلام، قیام، سجدے اور رکوع یہ سب اس رب کے شکریہ ادا کرنے کی بعض شکلیں ہیں جس نے تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی، اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور جس نے تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، نیز یہ شیطان کے چال اور فندے سے بچنے کے بہترین ذریعہ بھی ہیں اور تعظیم و تکریم کے متلاشیوں کے لیے باعث تکریم اور اپنے رب کی راہ تلاشنے والوں کے لیے مقام عزت ہیں۔ آزمائش زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مریم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے دوچار ہوئی، انہوں نے رب کی عبادت کے لیے اپنی قوم سے کٹ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اللہ رب العالمین نے اس دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک کامل، خوبرو اور حسین و جمیل انسان کی شکل میں نمودار ہوئے۔ بہکنے کے تمام اسباب کے باوجود انہوں نے نیکی اور تقوی و پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگی میں تم سے پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العالمین کی کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، اگر تم نیک ہو تو۔ فرشتے نے ان سے کہا میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد اور پیغمبر ہوں تاکہ تمہیں بغیر باپ کے ایک لڑکا عطا کروں اور یہ لوگوں کے لیے رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف یہ کہہ کر کی اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں ایک روح پھونک دی۔ صدیقہ مریم علیہ السلام پر اس صورتحال کے شدید اثر کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ بغیر شوہر اور کسی مرد کے چھوئے بغیر حاملہ ہوئی تو حالات کی سنگینی نے انہیں موت کی تمنا کرنے پر مجبور کر دیا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی۔ اس مصیبت کے وقت ان کی موت کی خواہش کرنے کا تعلق دین سے ہے اور ایک جائز چیز ہے، چونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان کے بارے میں برا خیال کیا جائے گا، انہیں عار دلایا جائے گا اور انہیں جھٹلایا جائے گا۔ اور جہاں تک موت کی خواہش نہ کرنے کے سلسلے میں وارد احادیث کا تعلق ہے تو جسمانی مصیبت و پریشانی کے سلسلے میں ہے۔ کٹھن و مشکل حالات اور ابتلا و آزمائش جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کے بعد آسانی و کشادگی آتی ہے اور رب کے الطاف و عنایات جاری رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پیدا کر دیا اور تو کھجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی، بس کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر۔
और जो शख्स अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है वो गमगीन नहीं होता, और जो अल्लाह के अहकामात की पासदारी करता है वो बेकरार और परेशान नहीं होता। जो अल्लाह की जानिब मुतवज्जह रहता है उसकी आंखों को करार और ठंडक नसीब होती है, और जो शख्स दीन के हदूद में जिंदगी बसर करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अमन सलामती, पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी उसका मुकद्दर बन जाती है। लिहाजा सोचो फिक्र में अपने नफ्स को हलाक ना करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन तदाबीर है। मुस्तकबिल की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि तमाम मामलात अल्लाह ही के हाथ में है। सख्त हैरानी और परेशानी के आलम में मरियम अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की यह रहनुमाई आती है, बस खाओ और पियो और अपनी आँख ठंडी कर। बस अगर किसी इंसान को देखो तो इशारे से कह दो कि मैंने रहमान के लिए खामोश रहने की नज़र मान रखी है। इसलिए मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। मरियम बतूल अलैहिस्सलाम ने पेश आमदा सख्त हालात में खामोशी इख्तियार करके हमें यह तालीम दी है कि बस औक़ात इंसान पर ऐसे हालात आ जाते हैं कि अपने नफ्स तक का दिफा करने से भी आजिज आ जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर वो यकीन कर ले कि अल्लाह ही उसका यारो मददगार है और उसके लिए काफ़ी है, तो अल्लाह भी उसे हर शरीर के शर से बचा लेगा और तकलीफ दे चीज़ की तकलीफ को उससे दूर कर देगा। मरियम बतूल ने पेश आमदा सख्त हालात में खामोशी इख्तियार करके हमें यह तारीखी दर्स दिया है कि बस औक़ात खामोशी इख्तियार करना बात करने से ज़्यादा मौसर मुफीद रहता है, चुप रहना बोलने से ज़्यादा बेहतर और अफजल होता है। और हमें यह भी दर्स दिया कि बेवकूफ़ लोगों से बहस बहसा नापसंदीदा अमल है, क्योंकि अहमक व नादा के सामने खामोशी इख्तियार करना वाजिब ज़रूरी भी है। लोगों में से जलील हकीर वो अहमक होता है जो अपने मुकाबले में अपना जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं पाता। अल्लाह मेरा और आप सब के लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए, मुझे और आप सबको इसकी आयत ज़िक्र हकीम से नफ़ा पहुँचाए। वसहबिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिय्या या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुक बग़िया। اتهام الناس في أعراضهم وتصدير سوء الظن وإصدار الأحكام قبل التثبت، إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان محرم. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ثم يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنه قد نزل بإخواننا في فلسطين من الضر ما أنت عليم به وقادر على كشفه. اللهم ارفع عنهم البلاء الذي نزل بهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وكن لهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره،
وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.